اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ھذا صراط علی مستقیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ راستہ ہے میری طرف سیدھا، یعنی یہ میرے اور تمہارے درمیان معاملہ طے ہو گیا، میں نے تمہیں چھوٹ دی، تم اپنا زور لگا لو، جس طرح بھی چاہو بہکا لو۔ باقی یہ کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تجھے اختیار کوئی نہیں ہوگا، یعنی اختیار کسی بھی انسان پر نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ جس کو اللہ نے مخلص کر لیا ہو اس پر اختیار نہیں، اختیار اسے کسی بھی انسان پر نہیں ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، سوائے ان کے کہ جو خود تیری پیروی کرے، خود غاوین میں سے ہو، خود ان کے اندر غوا ہو، خود ان کے اندر سرکشی ہو، خود وہ جو ہے وہ اپنی نفس پرستی کی طرف مائل ہو، وہ تو تیری پیروی کریں گے، ان کو تو جدھر چاہے لے جا، جس کھائی میں لے جا چاہے لے جا کے ان کو پھینک دے، اور جس جہنم کی جس وادی میں چاہے ان کو گرا دے، مجھے اس سے دلچسپی نہیں، لیکن یہ کہ میرے کسی بندے پر تجھے اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور پھر جہنم ہی ان سب کا ٹھکانہ ہوگا، سب کا جو بھی تیری پیروی کریں گے۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، اور ہر ان میں سے ہر دروازے کے لیے ہم نے ایک اس کا نصیب مقرر کر رکھا ہے کہ اتنے جن اتنے انسان اس سے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے حوالے سے کہ یہ لوگ جو ہیں جو ان گناہوں میں ملوث ہوں گے وہ اس دروازے سے جائیں گے، جو ان گناہوں میں ملوث ہوں گے وہ اس سے جائیں گے، واللہ اعلم۔ ان المتقین فی جنات وعیون، اب وہی سائملٹینیس کنٹراسٹ کہ جب جہنم والوں کا تذکرہ ہوا تو متقین کا بھی، اور جو اہل تقوی ہوں گے فی جنات وعیون، وہ ہوں گے جنتوں میں، باغات میں اور چشموں میں، ادخلوہا بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان باغات میں پورے امن کے ساتھ، کوئی خوف نہیں، کوئی اندیشہ نہیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے، اور ہم نکال دیں گے ان کے دلوں میں سے جو کچھ کدورت ہوگی، اہل ایمان کی آپس میں کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کسی سے کوئی تکدر ہو، کوئی غل ہو، وہ ہم نکال دیں گے۔ عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں کے اوپر ایک دوسرے کے آمنے سامنے۔ جب کسی سے ناراضگی ہو تو آدمی آنکھیں چار نہیں کرتا بلکہ نظر چرا جاتا ہے، لیکن جب کوئی ایسی بات نہیں، دل صاف ہے، تو آمنے سامنے بیٹھ کے باتیں کریں گے، سینگ آئی ٹو آئی۔ متقابلین لا یمسہم فیہا نصب، انہیں نہیں پہنچے گی اس میں نہ تو کوئی تکان، وما ہم منہا بمخرجین، نہ پھر وہ اب اس سے نکالے جائیں گے۔ جب اہل جنت میں داخل ہونے کے بعد کسی کا وہاں سے نکلنے کا امکان نہیں۔ نبئ عبادی، اے نبی میرے بندوں کو بتا دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں یقیناً غفور ہوں، رحیم ہوں۔ میری اصل شان تو یہ ہے، لیکن وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میری ایک دوسری شان بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرا عذاب تو وہ بھی بہت دردناک عذاب ہے۔ لہذا کوئی آدمی جو ہے وہ نڈر نہ ہو جائے، نچنت نہ ہو جائے، وہ میری مغفرت کی امید بھی رکھے، میری رحمت سے آس بھی لگائے رکھے، لیکن یہ کہ میرے عذاب سے ڈرتا بھی رہے۔ بین الخوف والرجاء، یہ کیفیت رہنی چاہیے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وان الساعة لآتیۃ، اس حق کا فیصلہ یہ ہے، اس حق کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ قیامت آ کر رہے، اس لیے کہ باقی تمام چیزیں تو انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں، ان کی ساری توجہ یہی ہو جائے گی انسان کاہے کے لیے پیدا کیا گیا، اور خاص طور پر انسان میں جو اخلاقی حص رکھی گئی ہے۔ بائی ویری نیچر، بائی ہز ویری نیچر ہی نوز دس از گڈ، دس از ایول، یہ جو اس کے اندر ایک شعور ہے، ایک تمیز ہے، یہ ایول ہے، یہ گڈ ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ یہاں تو الٹے نتیجے نکلتے ہیں، بہت سے اچھے لوگ جو ہیں انہیں فاقے آ رہے ہوتے ہیں، اور بہت بدماش جو ہیں وہ یہاں پہ عیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یقیناً کوئی اور زندگی ہونی چاہیے، اور یقیناً کوئی دن ہونا چاہیے کہ جس میں بھرپور حساب کتاب ہو جائے، نیکوکاروں کا حساب کتاب ہو جائے، اور پھر ان کی زندگی ایسی ہو کہ بھرپور صلہ انہیں ان کا مل سکے، اور بدکاروں کی بدکاریوں کا حساب کتاب ہو جائے، اور پھر ایسی زندگی ہو، ایسا نظام ہو کہ انہیں پوری سزا مل سکے۔ تو یہ گویا کہ حق کا تقاضا ہے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وان الساعة لآتیۃ، قیامت آ کر رہے گی۔ فاصفح الصفح الجمیل، تو اے نبی آپ ذرا ابھی خوبصورتی کے ساتھ درگزر سے کام لیجئے، یعنی یہ کہ یہ مجرم کہیں بھاگ کے نہیں چلے جائیں گے، ہماری پکڑ سے نکل نہیں جائیں گے، قیامت آئے گی، یہ کیفر کردار کو پہنچ جائیں گے۔ ابھی آپ ذرا تحمل کیجئے، صبر سے کام لیجئے۔ فاصفح الصفح الجمیل، ابھی ہماری مرضی اس میں ہے کہ ہم ان کی رسی دراز کریں، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں برداشت کر لیجئے، سن لیجئے، سنا انسنا کر لیجئے، یہ جو آپ صبر کریں گے اس سے آپ کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے، لیکن فوری طور پر
آپ کے دل میں اگر یہ خیال پیدا ہونے بھی لگے بربنائے طبع بشری کہ انہیں سزا ملنی چاہیے، یہ بدبخت مجھے کیا کہہ گیا، ابھی یہ مجھے پاگل کہہ گیا اور یہ مجھے جو ہے ساحر کہہ گیا یا مسحور کہہ گیا، نہیں، فصفح الصفح الجمیل، ابھی ذرا آپ خوبصورتی کے ساتھ چشم پوشی کیجئے، نظر انداز کیجئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، دل جوئی کے لیے حضور سے فرمایا، اور ہم نے آپ کو دی ہیں وہ 7 آیتیں جو آپ کا وظیفہ ہیں، دوہرا دوہرا کر پڑھتے رہا کیجئے، دوہرا دوہرا کر پڑھتے رہا کیجئے۔ اس پر تقریباً اجماع ہے امت کا کہ اس سے مراد ہے سورہ فاتحہ، 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ہر شخص جو نماز پڑھتا ہے دن میں کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، ہر نماز میں کتنی مرتبہ پڑھ رہا ہے، دوہرا دوہرا کر یہ آیت جو ہے، جیسا کہ ہم نے جب سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے، من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ، اس کی کوئی نماز ہی نہیں ہے، نماز کا جزو لازم ہے، بلکہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین والی حدیث میں نے آپ کو سنائی، حدیث قدسی، تو وہ تو اصل الصلاۃ ہے ہی سورہ فاتحہ۔ والقرآن العظیم، اور یہی بڑا قرآن ہے، یعنی یہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے، اپنی فضیلت کے اعتبار سے خود اپنی جگہ پر سورہ فاتحہ ایک قرآن عظیم کا درجہ رکھتی ہے، اسی لیے اس کو اساس القرآن بھی کہا، اس کو کافیہ بھی کہا، شافیہ بھی کہا گیا، یہ ام القرآن بھی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اے نبی ہم نے اتنی بڑی بڑی دولتیں آپ کو دی ہیں۔ یہ کیوں گنایا جا رہا ہے یہ ذرا آگے آپ کو معلوم ہو جائے گا، کیونکہ بہرحال حضور کو یہ احساس ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، دیکھنے والوں کو تو احساس ہوتا تھا۔ ابو جہل مالدار ہے، ولید بن مغیرہ اتنا بڑا چودھری ہے، یہ محمد تو یتیم تھے، کوئی مال دولت ان کے پاس نہیں، کوئی ان کی حیثیت نہیں، ہاں کچھ عرصے سے کچھ کھا پی بھی رہے ہیں تو وہ بیوی کا مال ہے، اپنا تو نہیں ہے۔ یہ ان کی نگاہوں میں جو ان کے معیارات تھے، جو ان کے اندازے تھے سوچنے کے، وہ تو یہ تھے۔ اس حوالے سے یہاں بظاہر حضور سے خطاب ہے، لیکن اصل میں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بدبختو تمہیں کیا معلوم ہم نے ان کو کتنی بڑی دولت دی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے ان کو وہ 7 آیتیں عطا کی ہیں، ایک حدیث کے مطابق جیسی آیت نہ قرآن میں اتری کوئی اور اس کے مثل، اور نہ تورات میں نہ انجیل میں، یہ سورہ فاتحہ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، تو اے نبی آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں اس ساز و سامان کی طرف جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے۔ ابو جہل کو اگر دے رکھا ہے، ولید بن مغیرہ کو دے رکھا ہے، اور بڑے سرداروں کو دے رکھا ہے، ان کی جائیدادیں ہیں، ولید بن مغیرہ کے باغات طائف میں بھی ہیں، اس کی جائیداد طائف میں بھی ہے، مکے میں بھی ہے، آپ کی نگاہ ادھر اٹھے ہی نہ۔ پر کاہ کے برابر، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا مافیہا کی حیثیت اگر اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی اس دنیا سے نہ دیتا۔ جو اللہ کا ماننے والا اور جاننے والا، اللہ کو جاننے والا ہو، تو اس کی نگاہ میں تو پھر اس دنیا و مافیہا کی وہی وقت ہونی چاہیے، وہ متاثر نہ ہو یہاں کی چمک دمک سے، آپ کی نگاہ اٹھے ہی نہ۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، ان کو جو ہم نے دے رکھا ہے ساز و سامان اور زیبائش اور آرائش جو ہے، آپ کی نگاہیں ادھر نہ اٹھیں۔ ولا تحزن علیہم، اور اب دیکھیے ان کے اوپر جو بھی اب عذاب آئے گا یا جس عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں، آپ اس پر غم بھی نہ کھائیے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا کنبہ ہے، قبیلہ ہے، اب ابو لہب آپ کا چچا بھی ہے، لیکن یہ کہ اب غم نہ کیجئے آپ۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور آپ اپنے کندھوں اور بازوؤں کو ذرا جھکا کر رکھیے اہل ایمان کے لیے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، بس اپنے رب کے حمد میں اور تسبیح میں لگے رہیے، تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اسی سے آپ کے دل کو سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، اسی سے یہ کہ آپ کے لیے استقامت اور صبر کے راستے جو ہیں وہ کھلتے چلے جائیں گے۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیے، آپ سجدہ کیجئے، تسبیح کیجئے، حمد کیجئے، اپنے رب کے ساتھ تعلق مع اللہ ہے کہ جو ان تمام سختیوں کو آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ جتنا اللہ سے اپنے اس قلبی اور ذہنی رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں گے، اتنی ہی یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ پر ہلکی ہوتی چلی جائیں گی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی بندگی میں، پرستش میں لگے رہیے یہاں تک کہ وہ یقینی بات آ جائے۔ اور وہ یقینی بات کیا ہے؟ جو یقینی شے ہے، شدنی ہے، موت، یعنی یہ کہ تا دم آخر دم فارغ مباش، اندری رہ میں تراش و میں خراش، آخری وقت تک اس بندگی میں اپنے لگے رہیے، جو بھی آخری موت جب تک آ جائے، یا موت سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے یقین سے، یقینی بات اللہ کی مدد آ جائے، اللہ کی طرف سے غلبہ حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت آ جائے، اللہ کا فیصلہ آ جائے، لیکن عام طور پر گمان یہی ہے کہ اس سے مراد موت ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی بندگی اور پرستش میں لگے رہیے یہاں تک کہ وہ یقینی شے وقوع پذیر ہو جائے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ،
سیدھا راستہ تو اللہ تک پہنچانے والا ہے، باقی اس میں سے ٹیڑھی پگڈنڈیاں نکل جاتی ہیں۔ یعنی سیدھا راستہ جو ہے صراط مستقیم، وہ اہدنا الصراط المستقیم، کبھی اسے سواء السبیل کہا ہے، قصد السبیل، سواء السبیل، صراط السوی، یہ تمام الفاظ صراط مستقیم یہ ایک سیدھا راستہ توحید کی سیدھے شاہراہ ہے، اللہ تک پہنچتا ہے سیدھا راستہ۔ ومنہا جائر، لیکن اس سے لوگ مڑ جاتے ہیں ادھر ادھر پگڈنڈیوں پر۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تم سب کو ہدایت دے دیتا، تم سبھی کو سیدھے راستے پر چلاتا۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی ہے جس نے تمہارے لیے اتارا ہے آسمان سے پانی، لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ، اسی کو تم پیتے ہو، یہی پانی ہے جو بارش بن کر برس رہا ہے، یا یہی وہ چیز ہے کہ جو برف بن کر پہاڑوں پر پڑ رہی ہے، پھر یہی پانی ہے جو تمہارے پینے کے لیے ہے۔ وَمِنْهُ شَجَرٌ، اسی سے نباتات ہے، اسی سے جو بھی پیدا ہو رہی ہے روئیدگی اسی پانی سے، فیہ تسیمون، جس میں کہ تم اپنے چوپایوں کو چراتے ہو۔ ینبت لکم بہ، اسی پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اگاتا ہے الزرع، کھیتی، والزیتون، اور زیتون، والنخیل، اور کھجوریں، والاعناب، اور انگور، ومن کل الثمرات، اور تمام میوے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں۔ وہ اللہ، اس کی کیا شان ہے، اس کی خلاقی، اس کی قدرت، اس کی اس تخلیق کے اندر تنوع ہے، گونا گوں ہے، رنگا رنگی ہے، کیا کیا کچھ اس نے بنایا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اب ایک دوسرے پہلو سے اللہ کی نعمتیں، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، تمہارے لیے دن اور رات کو مسخر کر دیا ہے۔ دن کا اپنا فنکشن ہے، رات کا اپنا فنکشن ہے۔ رات نہ ہو تمہیں اطمینان نہ ہو، سکون نہ ہو، راحت نہ ہو، چین نہ آئے، نیند نہ آئے، تو دن میں کام نہیں کر سکتے۔ دن میں بھاگ ہے، دوڑ ہے، محنت ہے، جد و جہد ہے۔ پھر یہ کہ اس دن اور رات کے نظام سے سارا جو یہ نباتاتی نظام ہے اس کا تعلق ہے کہ دن کے وقت جو ہے ان کا جو ریسپیریشن کا سسٹم ہے وہ بالکل الٹا ہو جاتا ہے۔ یہ رات کے وقت کا معاملہ کچھ اور ہے، دن کا وقت کا معاملہ کچھ اور ہے۔ دن میں جو ہے سورج کی تبادت جو آتی ہے اس سے پھر فوٹو سنتھسس کا عمل ہوتا ہے، اور رات کے وقت جو ہے وہ اس کا عمل جو ہے الٹا ہو جاتا ہے، ریسپیریشن جو ہے ان کی۔ تو وہ سخر لکم اللیل والنہار، اور وہ تمہارے لیے اس نے لگا دیا ہے دن اور رات کو تمہارے مطلب اور تمہارے ضروریات کی بہم رسانی میں، والشمس والقمر، اور لگا دیا ہے سورج کو بھی اور چاند کو بھی، والنجوم مسخرات بامرہ، اسی طریقے سے ستارے جو ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے کام میں۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں آیات ہیں، لقوم یعقلون۔ پہلے آیا تھا لقوم یتفکرون، اب آیا لقوم یعقلون، جو عقل سے کام لینے والے ہیں ان کے لیے۔ وما ذرا لکم فی الارض مختلف الوانہ، اور جو کچھ چیزیں پھیلا دی ہیں اس نے زمین میں تمہارے لیے وہ مختلف رنگوں کی ہیں۔ جانور ہیں تو رنگا رنگ ہیں، مختلف رنگوں کے جانور ہیں، مختلف رنگوں کے جو ہیں وہ حیوانات اللہ نے بنا دیے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، یقیناً اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت اخذ کریں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو تمہاری ضرورتیں پوری کرنے میں لگا دیا ہے، اس میں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو۔ سی فوڈ جو آج آ کر بہت نمایاں ہو گیا ہے دنیا میں، سب سے زیادہ جو ہے غلغلہ سی فوڈ کا ہے۔ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، بڑا تازہ گوشت۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، اسی میں سے تم نکالتے ہو اپنے گہنے، موتی نکال لیتے ہو اور مختلف قسم کی چیزیں کہ جن سے زیورات بناتے ہو، آراستہ اپنے لیے بناؤ، سنگھار کا سامان، تلبسونہ ہو جسے تم پہنتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ اس سمندر میں، دریا میں چیرتی ہوئی چلتی ہیں۔ اس واقعہ یہ ہے کہ کشتی کو آپ دیکھیں تو ایسے چل جیسے کہ وہ سمندر کو چیر رہی ہے، جہاز چیرتا ہوا چل رہا ہے۔ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کر سکو، حاصل کر سکو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس نے زمین میں وہ لنگر ڈال دیے ہیں کہ تمہیں دے کر لڑک نہ جائے، ایک طرف کو ڈھل نہ جائے۔ وَأَنْهَارًا، اور اس میں ندیاں چلا دی ہیں۔ وَسُبُلًا، اور راستے بنا دیے ہیں۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم اپنی منزلوں تک پہنچا کرو۔ یہ انہار اور سبل جو ہے ان کا درمیان بڑا گہرا راستہ ہے۔ عام طور پر جو پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں وہی ندیوں کے ساتھ ساتھ ہی راستے بنتے ہیں۔ کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو یہ شاہراہ ریشم ہے وہ دریائے سندھ کی گزرگاہ کے ساتھ ساتھ ہی بنانا ہے، وہی ایک راستہ ہوا کرتا تھا عام طور پر کہ جس میں سے وہ لوگ گزرتے تھے، اور یہ وادیاں ہی ایک طرح سے راہ گزر بھی بنتی تھیں، اور وادیاں ہی ہیں کہ جن میں پھر طوفان بھی آتے تھے، پانی بھی آتا تھا۔ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، وَعَلَامَاتٍ، اور یہ علامتیں بنائی اللہ تعالیٰ نے۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور نہ صرف یہ کہ علامتیں اور زمین میں مختلف علامتیں ہیں، بلکہ یہ کہ یہ ستاروں سے بھی یہ راستہ حاصل کرتے ہیں، رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ نیویگیشن ہوتی تھی ستاروں سے ہوتی تھی، قافلے چلتے تھے راتوں کو تو ستاروں سے اپنے وہ رخ معین کرتے تھے۔
افمن یخلق کمن لا یخلق، تو کیا بھلا وہ جو یہ سب کچھ پیدا کرتا ہے ویسا ہو جائے گا، کیا اس کی طرح ہو جائے گا جو پیدا نہیں کرتا؟ یعنی وہ بھی مانتے تھے کہ ہمارے جو معبود ہیں وہ پیدا کرنے میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، تخلیق میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ ہمارے سفارشی ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہمارے سفارشی ہیں، باقی یہ کہ تخلیق وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے پیدا کیے ہیں یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے، تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ افمن یخلق کمن لا یخلق، وہ ہستیاں جو پیدا نہیں کرتی کیا وہ برابر ہو جائیں گی اس کے کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے؟ افلا تذکرون، تو کیا یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، سوچتے نہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ان کو پورا نہیں کر سکو گے، احصاء نہیں کر سکو گے، کہ بے شمار نعمتیں تو وہ ہیں جن کا تمہیں شعور اور احساس ہی نہیں ہے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض، تو کیا بالکل نچنت ہو گئے ہیں، اس سے بالکل بے خوف ہو چکے ہیں یہ لوگ کہ جو ان بری چالوں کے اندر مگن ہیں، لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے نبی کی دعوت کا راستہ روکنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے، اس کا کوئی اندیشہ انہیں نہیں، اور یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، انہیں کوئی اس کا خوف نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب ان پر آ دھمکے وہاں سے کہ جہاں سے انہیں گمان تک نہ ہو، اور یاخذہم فی تقلبہم، یا ان کی چلت پھرت کے دوران ہی اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لے، جبکہ یہ اینٹتے پھر رہے ہوں اور بڑے عیش کے اندر ہوں اور کوئی جشن منا رہے ہوں چلت پھرت میں، اس وقت اللہ ان کو پکڑ لے، فما ہم بمعجزین، تو اس حالت میں بھی وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کو تھکا نہیں سکیں گے، اللہ کو ہرا نہیں سکیں گے۔ اور یاخذہم علی تخوف، یا یہ ہے کہ ان کو للکار کر انہیں پکڑ لے، ایک تو ہوتا ہے کہ اچانک اللہ نے آ کے پکڑا، ایک یہ کہ للکار کر، جیسے بہادری کا تو شیوا یہ ہوتا ہے کہ کسی پر حملہ کریں تو پہلے اسے خبردار کریں، للکاریں اسے، تو اور یاخذہم علی تخوف، اللہ چاہے تو للکار کر اور آگاہ کر کے بھی انہیں پکڑ سکتا ہے۔ فإن ربکم لرؤوف الرحیم، اس لیے کہ آپ کا رب جو ہے وہ تو بہت رؤوف الرحیم ہے، یعنی ایسے ہی بے خبری میں لوگوں پر نہیں آتا، وہ تو رسول بھیجتا ہے، اگلی صورت میں آئے گا وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم ان قوموں پر عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ ہم نے رسول نہیں بھیج دیے، رسولوں کو بھیج دیا، انہوں نے اتمام حجت کیا، حق کا حق ہونا واضح ہو گیا، باطل کا باطل ہونا واضح ہو گیا، ہر شے جو ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا، پھر بھی جو لوگ اڑے رہے کفر پر اور ظلم پر اور گناہ پر، پھر ان کو ہلاک کیا گیا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے جو مختلف نعمتیں انسانوں کے لیے بنائی ہیں، پیدا کی ہیں، ان کا ایک ایک کر کے تذکرہ ہو رہا ہے، اور ان کے لیے تمہارے جو چوپائے ہیں، مویشی ہیں، ان میں بھی عبرت ہے، سبق ہے، ان کو دیکھو اور اللہ کی حکمتوں کو پہچانو۔ نسقیکم مما فی بطونہ، ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے۔ پیٹوں میں کیا ہوتا ہے؟ من بین فرث، گوبر ہوتا ہے، ودم، یہ خون ہوتا ہے۔ پیٹ چاک کرو گے کیا نکلے گا؟ لبنن، اب ان دونوں کے مابین سے اللہ تعالیٰ تمہیں پلا رہا ہے دودھ، لبنن خالصاً، ستھرا، صاف، سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار، خوش ذائقہ۔ ومن ثمرات النخیل والاعناب، اور کھجوروں کے پھلوں سے بھی اور انگوروں سے بھی، تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، اس سے تم نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو، اور یہ کہ رزق حسنہ بھی ہے، بہترین رزق بھی ہے تمہارے لیے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف، یعنی اس کی فطرت میں یہ چیز ودیت کر دی۔ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، کہ گھر بنا پہاڑوں پر بھی اور درختوں پر بھی، اپنے چھتے لگا، گھر بنا، اور جو یہ ٹٹیاں باندھتے ہیں کھجوروں کی، انگوروں کی بیلوں کے لیے، اس کے اوپر بھی وہ جا کے وہ اپنا بھی ڈیرا لگا لیتی۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر طرح کے میووں میں سے کھا، یعنی ان کے رس چوس۔ فسلکی سبل ربک ذللا، اور پھر اپنے رب کے راستوں پر چل، وہ راستے کے جو صاف پڑے ہوئے ہیں، کہ جن میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ یہ ہے شہد کی مکھی،
یخرج من بطونہا، اس کے پیٹوں سے نکلتا ہے شراب، ایک پینے کی شے یعنی شہد، مختلف الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، فیہ شفاء للناس، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ جیسے کہ جن جن پودوں کے پھولوں کا رس اس نے چوسا ہے، اس کے خواص، اس کے اثرات، اس کی تاثیرات جو ہیں وہ شہد میں آ جاتی ہیں۔ وہ شہد تو گویا کہ وہ کشید کر رہی ہے ان پھلوں کے اندر، اور ان میں جو کچھ تاثیرات ہیں وہ اس شہد میں آ جائیں گی، اور جڑی بوٹیوں سے گویا اس طریقے سے شہد میں وہ ادویات کے اثرات سراج کر رہے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں قبض کر لے گا، موت دے گا، وفات دے گا۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑی ہی ضعیف عمر کو پہنچ جاتے ہیں، بڑی ردی عمر، وہ ضعیف عمر جس میں کہ انسان دوسروں پر بوجھ بن جائے، اور نہ صرف یہ کہ دوسروں پر بوجھ بن جائے، لیکن لا یعلم من بعد علم شیئا، کہ نہ جانے سب کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی۔ آپ کو معلوم ہے ڈیمنشیا بھی ہو جاتا ہے، ذہنی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، یادداشت ختم ہو جاتی ہے، بڑے بڑے عاقل اور بڑے بڑے فلسفی اس عمر میں جا کے جو بچوں کی سی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ان اللہ علیم القدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، قدرت والا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے کہ تم کچھ شے نہیں جانتے تھے، کوئی علم نہیں تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان کا بچہ جس قدر کمزور اور ضعیف ہوتا ہے، شاید کسی حیوان کا بچہ اتنا کمزور نہیں ہوتا۔ آپ نے بکری کے بچے کو دیکھا ہوگا، نوزائیدہ کو، وہ تھوڑی دیر بس اس کی ٹانگیں لڑکھڑاتی ہیں، بس تھوڑی دیر، فوراً ہی ولادت کے بعد ٹانگوں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ انسان کا بچہ جتنا لا علم، جتنا ضعیف، جتنا کمزور، جتنا ڈیپینڈنٹ، جتنا محتاج ہوتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، پھر اللہ نے تمہیں سماعت دی، بصارت دی اور افئدہ دیے۔ یہ افئدہ کا جو عام طور پہ ترجمہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا دل لکھا ہوتا ہے، مجھے اس سے اختلاف ہے۔ میرے نزدیک افئدہ جو ہے اس سے مراد جو ہے عقل ہے، لیکن یہ میں اس پر گفتگو کروں گا اگلی صورت میں انشاءاللہ۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، وہ جو آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، وہ اس موضوع کے اوپر اہم ترین ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان اور آنکھیں دی اور عقل دی۔ یہ اصل میں ریلیشن شپ یہ ہے کہ یہ سینس ڈیٹا ہے، آنکھوں سے، کانوں سے یہ ڈیٹا، جیسے کہ آپ آج کل کمپیوٹر میں ڈیٹا جو ہے فیڈ کرتے ہیں اس کے اندر، پھر وہ اس کو پروسیس کرتا ہے، پھر وہ انفر کرتا ہے، پچھلی میموری کے ساتھ ٹیلی کرتا ہے، پھر اس سے کوئی نیا نتیجہ نکالتا ہے۔ تو یہ جو برین کمپیوٹر یہاں رکھا ہوا ہے، یہ ہے جس کو کہ سینس ڈیٹا جا رہا ہے، آنکھوں سے، کانوں سے، چھو کر، چکھ کر، سونگھ کر، جو بھی صلاحیتیں ہمارے اندر ہیں، ان سے وہ سارا سینس ڈیٹا جو ہے وہ وہاں جا کر پھر پروسیس ہوتا ہے، اس کو پروسیس کر کے اس سے نتیجہ نکالتا ہے، وہ ہے عقل، وہ جو انسان کے اندر یہ ذہن اس دماغ میں جو رکھا گیا ہے۔ فؤاد سے میرے نزدیک مراد یہ ہے، اور میں اس پر جازم ہوں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو، ان چیزوں کا، ان نعمتوں کا حق مانو، حق ادا کرو، ان چیزوں کو، ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرو۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے لوگوں، سب سے پہلے عدل، انصاف۔ عدل سے اوپر کی ایک شے ہے احسان۔ عدل تو یہ ہے کہ جس کا جو اس کا حصہ تھا وہ آپ نے دے دیا، احسان یہ ہے کہ مزید اپنی طرف سے کچھ اور دے دیجیے، یہ احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ اور ذی القربہ، ایتاء ذی القربہ، اپنے قرابت داروں کا حق ادا کرنا، ان سے حسن سلوک، صلہ رحمی کرنا، یہ تین چیزیں ہیں کہ جس پر گویا کہ ایک اچھے معاشرے کی بنیاد ہے، یہ مثبت چیزیں ہیں۔ گویا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ان تین چیزوں کا حکم دیتا ہے، اور وہ تین منکرات کیا ہے جس کا کہ جسے روکتا ہے؟ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، روکتا ہے ایک تو بے حیائی کے کاموں سے، یہ ایک پردہ ہے، حیا جو ہے انسان کے اندر ایک بڑی قیمتی شے ہے۔ بے حیا باش و ہرچے خائی کن، ایک دفعہ یہ حیا کا جو ہے نا پردہ اتر جائے تو پھر انسان جو ہے بے شرم ہو کر جو چاہے کرتا پھرے۔ تو حیا بے حیائی سے روکتا ہے، اور منکر وہ شے ہے جس کے برے ہونے پر تمہاری فطرت گواہ ہے کہ یہ شے برائی ہے،
والبغی، اور سرکشی، سرکشی اللہ کے خلاف، سرکشی لوگوں کے خلاف۔ سرکشی لوگوں کے خلاف ہوگی تو وہ عدوان ہے، زیادتی ہے، ظلم ہے، اللہ کے خلاف ہے تو وہ کفر ہے اور وہ بغاوت ہے۔ یعظکم، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت اخذ کرو، رہنمائی حاصل کرو۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو جب آپ قرآن پڑھا کیا کریں تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کیجئے مردود شیطان سے۔ یہ ہے حکم جس پر کہ ہم عمل کرتے ہیں، جب بھی قرآن پڑھنا ہو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تعوذ کرتے ہیں۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، یقیناً اس کے پاس کوئی سند نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے ان لوگوں پر کہ جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پر توکل کرتے ہوں۔ انما سلطانہ، اس کا زور چلتا ہے علی الذین یتولونہ، ان پر جو خود اس کے دوست بنتے ہیں، اس کو اپنا حمایتی بناتے ہیں، اس سے دوستیاں کاٹتے ہیں، والذین ہم بہ مشرکون، اور جنہوں نے کہ اسے شریک کیا ہوا اللہ کے ساتھ، اللہ کی اطاعت کی بجائے اس کی اطاعت کر رہے ہیں۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی احسن، بلاؤ اور دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف، جیسے کہ سورہ یوسف میں تھا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے نبی کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، علی وجہ البصیرت، نہ صرف میں بلکہ میرے متبعین بھی۔ یہاں فرمایا بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف بالحکمہ، دانائی کے ساتھ، والموعظہ، موعظۃ الحسنہ، اچھے واعظ، اچھی نصیحت، دل میں اتر جانے والی بات، وجادلھم باللتی احسن، اور اگر کہیں بحث کرنی پڑے، بحث و نزاع ہو تو وہ بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یقیناً آپ کا رب خوب واقف ہے ان سے کہ جو اس کے راہ سے بھٹک گئے ہیں، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی کہ جو ہدایت کی راہ پر ہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اے مسلمانوں اگر تمہیں بدلہ لینا ہو، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو بس اتنا ہی ویسا ہی کام کیا کرو جیسا کہ تمہارے اوپر زیادتی کی گئی، جیسا بھی اس سے آگے بڑھ کر نہیں۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کر لو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ تمہارے یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ، اور آخری حکم ہے حضور کو اور حضور کی وساطت سے تمام مسلمانوں کو، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کیجئے اور آپ کا صبر جو ہے اللہ کے سہارے پر ہے۔ جتنا اللہ پر اعتماد ہے، توکل ہے، اس کے وعدوں پر جتنا یقین ہے، اتنا ہی صبر کر سکے گا انسان۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور اب ان کے بارے میں آپ رنجیدہ نہ ہوں کہ یہ لوگ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، بیٹھ کے تدبیریں کر رہے ہیں، آپ کو اطلاعات پہنچتی ہے، ان سے بھی آپ دل تنگ نہ ہوں، آپ کے دل میں اس کی وجہ سے کوئی رنج نہ آئے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ساتھ ہے اہل تقوی کے، ان کی چالیں کیا کریں گی؟ کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ساتھ ہے ان کے کہ جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، والذین هم محسنون، اور وہ لوگ کہ جو تقوی کے راستے پر چلتے ہوئے درجہ احسان پر فائز ہو گئے۔ اللہ کی معیت اور نصرت اور تائید اور اللہ کی طرف سے ہر وقت ان کی جو مدد ہے وہ شامل حال رہے گی۔